اچھا بچوں، تو اب نماز کا سبق مکمل کرنے کے بعد، اس کا بک ورک اور کاپی ورک مکمل کرنے کے بعد ہم اپنا جو آگے والا عنوان ہے، نیکسٹ ہمارا جو سبق ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اور نیکسٹ ہمارا عنوان ہے السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کا عنوان ہے، ہمارا دوسرا سبق ہے اسلامیات کا۔ ٹھیک ہے، تو آپ سب سے پہلے آج کی تاریخ 10 دسمبر پڑھائی اور آج کا دن جمعرات لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو عنوان ہے ہمارا السلام علیکم۔ جو ہم دن میں جب بھی کسی سے ملتے ہیں، گھر آتے ہیں یا کہیں باہر جاتے ہیں، تو سب سے پہلا لفظ جو کسی سے ملتے وقت بولتے ہیں وہ ہے السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو سب سے پہلے السلام علیکم کہتا ہے۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو سب سے پہلے السلام علیکم کہتا ہے، اور سننے والا وعلیکم السلام کہتا ہے، یعنی کہ ایک السلام علیکم بولتا ہے اور دوسرا وعلیکم السلام بولتا ہے۔ ٹھیک ہے، سلام کرنے کا یہ طریقہ ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیلانے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، سلام کرنے کا طریقہ ہمیں کنہوں نے بتایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ بھی حکم دیا کہ آپ اس طریقے کو پھیلائیں، یعنی سلام کرنے کو پھیلائیں، دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم کے معنی ہے آپ پر سلامتی ہو۔ السلام علیکم کے معنی ہے آپ پر سلامتی ہو۔ وعلیکم السلام کے معنی ہے اور آپ پر بھی سلامتی ہو۔ اگر ہم اس کو اس طرح سے بولیں کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو اردو میں اگر بولیں گے تو ہم کہیں گے آپ پر سلامتی ہو، یعنی آپ کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور دوسرا بولے گا کہ آپ پر بھی سلامتی ہو، یعنی اللہ آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ان کو اگر ہم ان اردو والے جملوں کو اگر ہم عربی میں اس طرح سے پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا السلام علیکم اور وعلیکم السلام۔ سلام کرنے کا یہ طریقہ ایک دعا ہے۔ سلام کرتے وقت مصافحہ کرنا، یعنی ہاتھ ملانے اور ایک دوسرے کے گلے ملنے سے محبت بڑھتی ہے۔ اچھا بچوں، آپ مصافحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ ملانا۔ مصافحہ کو آپ لوگ اس طرح سے انڈر لائن کریں اور اس کے اوپر لکھیں ہاتھ ملانا۔ اچھا، جب ہم سلام کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، اس ہاتھ ملانے کو کیا کہتے ہیں؟ مصافحہ کرنا۔ اور سلام اگر ہاتھ ملانے کے ساتھ اگر ہم ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں تو اس سے محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کی عزت بڑھتی ہے۔ ٹھیک ہے، سلام کرنے والے سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ السلام علیکم کہنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سلام کرتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں سلام کرنے والے کو، اور اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہنے والے کو بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو یعنی جس کو ہم نے سلام کیا اور وہ اس کے آگے سے جواب دے رہا ہے اس کو بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ دیکھا، ایک چھوٹا سا عمل کرنے سے ہمیں 10 نیکیاں، دونوں کو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپس میں سلام کرنے سے پیار بڑھتا ہے اور لڑائی جھگڑے کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آپس میں سلام کرنے سے پیار بڑھتا ہے اور لڑائی جھگڑے کا خاتمہ ہوتا ہے۔ سلام میں پہل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ سلام میں پہل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کرنے میں پہل کریں۔ اچھا، یہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپس میں سلام کرنے سے پیار بڑھتا ہے اور لڑائی جھگڑے کا خاتمہ ہوتا ہے، یعنی کہ غصہ شکوہ ہو کسی سے تو وہ ختم ہوتا ہے۔ سلام میں پہل کو آپ لوگ انڈر لائن کریں گے اور اس کا معنی کیا لکھیں گے؟ آغاز، یعنی کسی چیز کو شروع کرنا۔ سلام میں پہل کرنے سے آغاز کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کرنے میں پہل کریں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم کسی سے ملیں تو ہم سلام میں پہل کریں۔ جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، یعنی پہلے سے السلام علیکم بولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے اس عمل سے۔ ٹھیک ہے، تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ہم نے سبق جو ہے ہمارا السلام علیکم، اس کی آج ہم نے پڑھائی کی۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کا آگے جو اس کے کتاب کا کام ہے وہ کریں گے۔ ٹھیک ہے۔